السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم بڑا ضروری ہے کہ جو کہ اس مہینے میں قیام پاکستان ہے اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کیا ہم وہ مقاصد حاصل کر پائے یا نہیں. حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کیا وہ خواب پورا ہو پایا یا ہمیں سیڈیا کمپنی سے بچنے کے بعد اس سے ملتے جلتے گروہوں کے نرغے میں ہے. یہ تاریخ خود سمت اپنی تعین کرے گی. آپ تک یہ ساری باتیں حالات اور واقعات آ ہی جانے ہیں اور ہمارے ہاں انٹلیکچوئل ہم جیسے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس پاکستان کی سمت کا صحیح تعین ہو سکے. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں خود صدارتی نظام کا بہت بڑا حامی ہوں, بہت بڑی آواز اٹھاتا ہوں میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی نظام میں اس جمہوری نظام نے تباہی, بربادی, کرپشن, اکرما بروری, غنڈہ گردی, اپنا ڈرگ مافیا, یہ سارے لوگ تو پیدا کیے, قومیت سوچ نہیں آ سکی. آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر ہم نے صدارتی نظام پہ کچھ ڈیبیٹس یا کچھ پروگرام میں نے کیے تھے, لیکن آپ نے کہا, آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو منطقی انجام کی طرف لے کر چلنا ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر صادق علی صاحب موجود ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, اسکالر ہیں, ٹربائن میں انجینئرنگ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کیمیکل انجینئر ہے بیسیکلی بائی پروفیشن, لیکن ہم سے کچھ لوگوں میں یہ سبقت لے گئے. انہوں نے ہاں میں آپ کو بتاتا چلوں اس پہ ایک پروگرام میں علیحدہ کروں گا جو عدالتی جنگ کے طور پر ہے, یعنی جو عدالتی جنگ یہ لڑ رہے ہیں. لیکن ابھی اس وقت جو آپ لوگوں کے سوال ہیں, جو آپ لوگ ناظرین چاہتے ہیں کہ پاکستان کا واحد حل صدارتی نظام ہے, کیا واقعی ہے؟ چلتے ہیں ڈاکٹر صادق صاحب کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ صاحب کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس پروگرام میں بلائیں اپنے. میرے حساب سے میں کیونکہ سول انجینئر ہوں, ہمارا سارا کام جو ہوتا ہے وہ منطق کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جتنی بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے انجینئرنگ میں وہ لاز آف نیچر کو سمجھ کے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لاز آف نیچر کے فریم ورک میں کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم ریزلٹس اور ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں چیزوں کے. یو مانیٹر دی کوالٹی آف واٹ یو ڈوئنگ. اگر آپ مانیٹر کریں پارلیمانی نظام کی آؤٹ پٹ تو وہ ایک انتہائی شرمناک کہانی ہے. اگر آپ دیکھیے پہلا آئین جب 56 میں بنا ہمارا, 2 سال میں ہی وہ پیک اپ ہو گیا تھا. اور اس کی جب میں ریسرچ اس کی جب ٹیکنیکل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ واٹ ور دی کازز, تو اس میں یہ لکھا تھا کہ پارلیمانی نظام کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کر سکے, کیونکہ اس کے پیر کھینچنے کے لیے اپوزیشن ہر وقت بیٹھی رہتی ہے. اور پھر بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو اکسایا اس بات پہ کہ بھائی یہ کام نہیں چلے گا, آپ نیا آئین لے آئیں یا صدارتی نظام شروع کر دیں. تو وہ بیسک ڈیموکریسی کے نام پہ پھر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان 1 مین رول کے تحت یا 1 لیڈرشپ رول کے تحت, اور وہ لیڈرشپ جو کام کرنا چاہتی تھی, جو ملک کو بہتر کرنا چاہتی تھی. پھر ہمارے ڈیمز بھی بننے, ہمارے بے شمار کام ہوئے, پی آئی اے, ریلوے ہماری دنیا میں ٹاپ کے اندر آ گئی. اور ریلوے تو بلکہ اتنی زبردست کامیاب چل رہی تھی کہ ریلوے کا اپنا بجٹ تھا. ریلوے جو تھی وہ نیشنل بجٹ سے پیسے نہیں لیتی تھی, وہ اپنے پینشنرز کو بھی خود ہی جو ہے وہ پینشن دیا کرتی تھی. اور مجھے یہ ساری باتیں اس لیے پتہ ہیں کیونکہ میرا جو ماسٹرز تھیسس ہے, میں نے ماسٹرز کیا ہے انفراسٹرکچر پلاننگ کے اندر. انفراسٹرکچر پلاننگ کام کرتے یہی ہیں کہ وہ ملکوں کی پالیسیز, ڈیولپمنٹ پالیسیز, شہروں کو آباد کرنا, کتنے اسکول ہوں گے, کتنے ٹیچر ہوں گے, یہ سب چیزیں. اور اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے ڈیموگرافک انالیسس سے, یعنی ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنے مرد ہیں, ان کی کیا کیا ایج گروپس ہیں,
کتنے بچے پیدا ہوں گے, کتنے اسکول جائیں گے, کتنے کالجوں سے فارغ ہو کے پروفیشن میں جائیں گے, ان کے امپلائمنٹ کے لیے, جاب کریشن کے لیے انفراسٹرکچر پلانر نے فیوچر پلاننگ کرنی ہوتی ہے. تو اس حد تک جو ہے وہ دوسری چیز جو ہماری ہوتی ہے ڈیموگرافک انالیسس کے بعد از دا لینڈ یوز پالیسی, کہ ظاہر ہے زمین جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے, اور اسی لیے ہم ہیومن ریسورس کو بھی ہیومن کیپٹل کہتے ہیں انفراسٹرکچر پلاننگ کے اندر, کیونکہ اٹ از اے سارٹ آف این انویسٹمنٹ, ورک فورس ہے. اور ساتھ ہمارا یہ لینڈ یوز پلان ہوتا ہے کہ کوئی بھی زمین جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین اس زمین کے اوپر کیا کام کیا جا سکتا ہے. تو دیز آر دا ٹو تھنگس which makes an infrastructure planner unique in planning. اب بات یہ ہے کہ اس کا جب میں نے تجزیہ کیا, جب پاکستان 70 سال کا ہوا, اور ظاہر ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سول انجینئر ہوں, بڑے پروجیکٹس کرتا ہوں. جو لوگ پنڈی میں رہتے ہیں, یہ ایوب پارک سن 2000 میں اس کا میں پہلا ڈائریکٹر ورکس تھا, اور میں نے یہاں پہ مغرب کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا, یہ ڈرگ مافیا کا ڈین بنا ہوا تھا. ان کو پھر میں نے یہاں سے نکالا, اور مجھے جو اپوائنٹ کیا تھا میرے باس, ان سے میری بات ہوئی. پھر ہم نے یہ سارا کا سارا علاقہ ایسے خوبصورت تھیم پارک بنایا کہ ٹرانسفارمڈ انٹو پروفٹ جنریٹنگ آرگنائزیشن. اور اب آپ جا کے اگر ایوب پارک دیکھیں تو یو کین سی, کیونکہ پہلی اینٹیں ٹھیک لگا دی ہم نے, فاؤنڈیشن صحیح کر دی, اٹ اسٹارٹڈ ورکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آتے ہیں, میرا جو ماسٹرز تھیسس تھا اس کا ٹائٹل تھا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پرائیویٹائزنگ پاکستان ریلویز اینڈ لیسنس فرام انٹرنیشنل ایکسپیرینس. 80 ملکوں کی ریلویز کا, 90 ریلوے کمپنیز کا میں نے اس میں تجزیہ کیا تھا, اور پھر میں نے ایک نظام کریٹ کر کے یہ بتایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ریلوے جو ہے وہ لاس میں چلی جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے یہاں پہ 2003 میں آ کے کیونکہ میری ماسٹرز کا ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی اگست 2003 میں, جرمنی سے میں نے کی تھی, یونیورسٹی آف اسٹٹگارٹ سے. اور جب میں نے پریزنٹیشن دی ریلوے کو, تو جو سننے والے حضرات تھے وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے تو کبھی ریلوے میں کام نہیں کیا, تو آپ کو کیسے پتا ریلوے کیسے ٹھیک ہوگی. یعنی ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کی فلسفی ہے کہ اگر کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم کام کیوں کر رہے ہو. تو بہرحال میں نے اپنا کام جاری رکھا, اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, اور یہ میں بہت اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ جو سی پیک ہے اس کی بنیاد یا اس کے جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ میرے تھیسس کا حصہ ہے. 2003 میں آپ کو بھیج دوں گا, جو میں نے پریزنٹیشن دی تھی 2003 میں, اس میں ایگزیکٹلی یہی لکھا ہے کہ پاکستان ریلوے کو گوادر انڈر کنسٹرکشن گوادر سی پورٹ سے اپ نارتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ملانا چاہیے, اور آپ بغیر سمندر پہ پیر رکھے یورپ میں بیٹھے ہوئے, ٹائم بھی کم خرچ ہوگا اور پیسے بھی کم خرچ ہوں گے. تو یہ اس وقت ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی. چائنا نے 2013 میں اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیا, بیکاز میرے ساتھ بے شمار چائنیز اسٹوڈنٹس بھی تھے. تو آبویسلی لوگ ایک دوسرے کے تھیسز لے کے جاتے ہیں اینڈ دے فاؤنڈ اٹ یوزفل. تو جب ہمارے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے, یا پڑھے لکھے لوگوں کی عزت نہیں کرتے, یا اچھے مشوروں پہ عمل نہیں کرتے, دوسرے وہ مشورے لے لیتے ہیں, اور پھر آپ انہی سے وہ چیز لے رہے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کی تھی. تو کیونکہ جب میں یہاں پہ پنڈی میں تھا تو ایک بات ہوتی ہے کہ جی وائی یو اسٹارٹیڈ آل دس. تو عام طور پہ سگنل پہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو بچے آ جاتے تھے مانگنے کے لیے, اور اس وقت میری 2 چھوٹے بیٹیاں تھیں. تو میں نے اپنی بیگم سے کہا, میں نے کہا آج یہ بچے مانگ رہے ہیں, کل یہ چھینیں گے بڑے ہو کے. تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے مستقبل کو ایسا بنائیں کہ یہ یوزفل سٹیزن بن سکیں. اور شاید مجھے اب اس کے لیے محنت کر کے مجھے باہر جانا پڑے گا. اور پھر میں 2001 میں ماسٹرز کرنے گیا, اور یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی, جس کی بنیاد پھر ڈل رہی تھی اس حوالے سے کہ جو میں نے یہ کیس جو ہے کیا ہے کہ جی اس کا میں نے تجزیہ کیا, ایک پیپر لکھا میں نے, محمد علی جناح کا پاکستان A professional approach to good governance. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے قائد اعظم کی اسپیچز اور کچھ چیزیں میں دیکھا ہے. قائد اعظم خود صدارتی نظام پر یقین کر رکھتے تھے, اور انہوں نے بڑا واضح طور پر بلکہ اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا. میں نے فیروز شاہ گیلانی ایڈوکیٹ ہیں, ان کے ساتھ پروگرام کیا, میں نے وہ باقاعدہ بیک گراؤنڈ پہ چلایا جو قائد اعظم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. ہم جو ناظرین کے لیے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے چونکہ اتنی تحقیق اور یہ ساری کرنے کے بعد آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے مسائل کا حل وہ صدارتی نظام میں؟
دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ the leadership selects their own team. میں نے ایک پچھلے انٹرویو میں یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب جب کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے تو وہ پی سی بی کو کہتے تھے کہ میں کیپٹن ہوں, ٹیم میں سلیکٹ کروں گا اپنی, کیونکہ ٹیم کیپٹن جو ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے گیم کھیلنا ہے وہ کس اسٹریٹجی کے اوپر, اور اس طرح سے وہ اپنی ایکسپرٹ لوگوں کی, بیسٹ لوگوں کی اس فیلڈ میں ٹیم لے کر آتا ہے. اب ہمارے ہاں جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ ڈیموکریٹک فراڈ ہے ہمارے ہاں. اور میں اسے کیوں ڈیموکریٹک فراڈ کہتا ہوں, کیونکہ اگر پاکستان کا آپ آئین کا پریامبل اٹھا کے دیکھیں جو آرٹیکل 2A بھی ہے, اور آرٹیکل 2A ہونے کی وجہ سے آپ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی حاکمیت ہے, اللہ قرآن اور سنہ کے اوپر آپ نے قوانین بنانے ہیں, سب کے حقوق برابر ہیں, عدلیہ آزاد ہوگی فیصلے کرنے کے اندر, اور لکھا ہوا ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن میں آئین آپ نے ایسا بنانا ہے سو دیٹ دا پیپل میں پراسپر. بالکل صحیح. یعنی جو آبجیکٹیو ہے آئین بنانے کا وہ پراسپیرٹی ہے, لیکن جب ہم اسے آئین کو بناتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے دن سے ہی ہماری آدھی اکانومی چوری ہو جاتی ہے. جیسے اس میں نے اور یہ میں نے ڈاکومنٹ جو ہے یہ انالیسس میں نے اپنے اس میں لگایا ہے اپیل کے اندر, کہ میں یہ اس لیے آیا ہوں یہاں پہ کیونکہ 4.76 روپے کا ڈالر تھا جب پاکستان نے جنگیں بھی لڑ لی, ایسٹ پاکستان بھی بنگلہ دیش بن گیا تو 4.76 کا تھا. جب بھٹو صاحب نے 2 جنوری کو 1972 میں انڈسٹری نیشنلائز کی which was an unconstitutional act, تو انہوں نے ایک رات میں ڈالر جو تھا وہ 8.66 روپے کا ہو گیا, یعنی آدھی اکانومی آپ کی جو ہے وہ چوری ہو گئی یا گر گئی. اور آپ کو یاد ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ لے کے بھاگ گیا, جو گاڑی چلا رہا تھا سیٹ کی وہ گاڑی اپنی لے گیا, جو خزانہ خالی کر کے لے گیا, جو ہوا وہ ہمیں پتہ ہے. اچھا, اب سبسیکوینٹلی یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ اکانومی یعنی پارلیمانی نظام چلتا رہا روپیہ گرتا رہا, اور آج 164 کے قریب ہو گیا ہے ڈالر جو ہے. تو 47 سال کا یہ تجزیہ کہ پراسپیرٹی میں ہم جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ بدحالی میں جا رہے ہیں, یہ عدلیہ کے سامنے ہم نے اس انالیسس کو رکھا. اور انہیں بھی میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے ایک بات اور جو رکھ رہا ہوں, آپ نے اچھا کیا آپ کو سمرائز کر کے ون آف دا مین ریزن آپ نے یہ بتا دیا, لیکن سوال یہاں یہ پیدا آتا ہے جو جمہوری نظام کے اندر تو یہاں ہے کہ ہم صوبائی اسمبلیوں میں ممبران منتخب کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں, اور پھر یہ انڈائریکٹ طریقے سے سینٹ کے اندر یہ نمائندگی آتی ہے. صدارتی نظام میں تو براہ راست قوم جو ہے وہ صدر کو منتخب کرتی ہے, صدر کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو صدر آئے گا, صدر لا کے اپنی مرضی کی کابینہ لے کے آئے گا, اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے گا, اور وہ نظام جو سارا جو صدارتی نظام کے نیچے جو آپ کا آئین کے تحت جو بیوروکریٹک نظام چل رہا ہے وہ پھر تو وہ شاید کمپیٹیبل نہیں ہوگا صدارتی نظام. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں. دیکھیے میرے خیال میں میری جو درخواست ہے وہ ایک یونیک درخواست ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف پارلیمانی نظام کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کا تجزیہ دیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ حل بھی دیا گیا ہے, سولوشن بھی دیا گیا ہے. I'll send you over that, اور آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر ایک باقاعدہ جو ٹائٹل ہے اس کا ہے پروفیشنل اپروچ ٹو گڈ گورننس. یعنی آپ جس طرح سے ایک CEO کو ایمپلائی کرتے ہیں اسی طرح سے ویکنسی جو ہے, کیونکہ دیکھیے جب سیاستدان آتے ہیں اور وہ منسٹرز بن جاتے ہیں تو وہ پبلک فنڈ سے تنخواہ لیتے ہیں نا, سو دے آر پبلک سرونٹس. Now the procedure of hiring a public servant is very well given in the public service commission documents, کہ اگر ایک آپ نے ڈرائیور بھی رکھنا ہے تو اس کی ایلیجبلٹیز ہیں, انیلیجبلٹیز ہیں, کوالیفیکیشنز ہیں, تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ آپ ایڈ دیں گے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان's vacancy is available, this is the eligibility and ineligibility. مطلب ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو جنہوں نے دنیا میں کوئی کام کیا ہو. اب دیکھیں نا, آپ فٹ اینڈ پراپر پرسن کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی فٹ اینڈ پراپر پرسن ہونا چاہیے.
کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آل ٹاک آف دی وائٹ کالر کرائمز. واٹ از اے وائٹ کالر کرائم؟ وائٹ کالر کرائم یہ ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ بے ضمیر ہو جائیں اور علم کو اپنے فائدے کے لیے اور باقی لوگوں کے نقصان کے لیے استعمال کریں. اس کو کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم. نا اس کا سد باب صرف وائٹ کالر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ابھی تک باضمیر ہیں, جو مورل کوڈ کو فالو کر رہے ہیں. ان انٹلیکچوئل جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں, ان کا مقابلہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں کر سکتا. اور اسی لیے میں نے یہ جو ہے بلند کیا ہے نعرہ کہ وی آر گوئنگ ٹو برنگ اے وائٹ کالر ریولوشن اگینسٹ دا وائٹ کالر کرمنلز. اور وہ پڑھے لکھے لوگ آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آج اگر میں نے تجزیہ پیش کیا ہے 47 سال کے بعد کہ پارلیمانی نظام از اے ڈیموکریٹک فراڈ, وہ کیسے ہے؟ دیکھیے, ڈیموکریسی میں میرا اور آپ کا ووٹ برابر ہونا چاہیے. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ برابر ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں بغیر یہ جانے ہوئے کہ آپ کس حلقے میں رہتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اور آپ کا ووٹ برابر نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہم نے پارلیمانی نظام میں حلقوں کے اندر بانٹ دیا پورے ملک کو. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی دو حلقوں کے اندر ووٹروں کی تعداد قیامت تک ایک جتنی ہو جائے؟ کبھی ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ پاسبل نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. نہ ہوتا. اب ہماری پریکٹس کیا ہے؟ ہماری پریکٹس یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے لیے ہم ایک ایم این اے کو لیتے ہیں ہر حلقے سے اور دو ایم پی ایس کو لیتے ہیں. اچھا, میں اب آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک حلقے کے اندر 50 ووٹر ہیں, دوسرے حلقے میں 100 ووٹر ہیں اور تیسرے حلقے میں 150 ووٹر ہیں. ہر حلقے سے ایک ایک ایم این اے نے ہی آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حلقہ جس میں 50 ووٹر ہیں, اس سے جب وہ ایک ایم این اے آتا ہے تو دوسرے 100 والے جو ہیں ان کے ووٹ کی قدر آدھی رہ گئی ہے, 150 والے کی 1/3 رہ گئی ہے. اگر یہ ہوتا کہ یہ کہتے ہیں جی متناسب نمائندگی, متناسب نمائندگی تب ہوتی کہ ہر 50 کے اوپر ایک آتا تو پھر 100 والے میں سے 2 ایم این اے آتے اور 150 والے میں سے 3 ایم این اے آتے. دیکھیے میں ذرا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے صدارتی نظام کے حوالے سے کون کون سے ممالک کا آپ نے موازنہ دیکھا ان کو, اور آپ نے سمجھا, آپ نے بتایا آپ کا جو کنکلوژن ہے کہ یہاں یہ صدارتی نظام بہتر رزلٹ دے پائے. دیکھیے, صدارتی نظام کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں قرآن کی آیت کوٹ کر دیتا ہوں. دوسرے پارے کا آخری رکوع جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالوت کو ہم نے تم سب پہ علم اور جسم میں مصطفیٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو علم رکھتا ہے اور جرت رکھتا ہے اس کو تم اپنا قائد الیکٹ کرو تو تمہیں کامیابی ہوگی. تو اب قرآن سے آگے اگر اس ملک کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ میں نہیں جانتا. لیکن باقی جو بات ہے ایک صدارتی نظام کے حوالے سے, اب جیسے فرانس میں ہوتا ہے, فرانس میں 8 10 12 جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں, اور جب وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی 51% سے زیادہ ووٹ نہیں لے پاتا تو جو ٹاپ کے 2 ہوتے ہیں ان کا سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشن ہوتا ہے. سو one candidate has to have more than 51% تاکہ پوری قوم کو یہ پتا ہو کہ یار یہ میجورٹی نے سلیکٹ کیا ہے. یہ اصل جس جو ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھے پروگرام کا ذرا وقت زیادہ ہو رہا ہے, ہم آج کا پروگرام یہیں ختم کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو آپ نے آئینی پٹیشن دائر کیا, اس آئینی پٹیشن میں آپ نے کیا کیا باتیں کی ہیں, اور ہمارا آئین پاکستان 1973 کیا اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں. ناظرین, آپ پروگرام آپ نے دیکھا, کمنٹس کیجئے گا, رائے کا اظہار کیجئے گا, اور کوشش کریں گے کہ صدارتی نظام پہ مزید پروگرام اور مختلف دوستوں کی آراء بھی ساتھ شامل کی جائے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.